السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کردہ آیہ کریمہ کے حوالے سے کچھ گفتگو سنی سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طرح سے آپ حضرات کو درود پاک پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان میں سنی دعوت اسلامی کا سالانہ 21واں روح پرور سنی اجتماع ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ العظیم 1، 2، 3 دسمبر کو وادی نور آزاد میدان میں منعقد ہوگا، انشاءاللہ۔ اور اس سلسلے میں پورے ممبئی اور اطراف ممبئی میں جگہ جگہ پر دعوتی اجتماعات کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ یہ اجتماع غیروں کا نہیں بلکہ نبی کے چاہنے والوں کا اجتماع ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کو آنا ہے اور اپنے ساتھ سب کو لانا ہے۔ ہفتہ واری اجتماع کبھی ماہانہ اجتماع کا روپ دھار لیتا ہے اور کبھی دعوتی اجتماع کا لباس پہن لیتا ہے۔ بہرحال نام کوئی بھی ہو اور نام کوئی بھی رکھے اور کیسا بھی رکھے، جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ایسے اجتماعات کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں، فرمایا گیا ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں پر نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اس حدیث پاک کی روشنی میں کچھ باتیں بتاؤں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں خیر بقاء الارض مساجدها وشر بقاء الارض اسواقها،
کہ زمین میں سب سے بری جگہ بازار ہے اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، اور مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جگہ ہے، سجدوں کی جگہ ہے۔ اور اس مسجد کے اندر، بلکہ کوئی بھی مسجد ہو، جب بندہ مسجد میں آ جاتا ہے تو اپنے گناہوں کا خیال دل سے نکال دیتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں باہر کوئی بھی غلط کام کروں تو وقتاً فوقتاً اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جب وہ مسجد میں آتا ہے تو وہ سنبھل جاتا ہے، رک جاتا ہے اور اپنے خیالات پر پابندی لگاتا ہے، اور وہ یہ خود اپنے دل سے کہتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو مسجد سب سے اچھی جگہ ہے، اور اچھی جگہ پر اچھوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہمارا دین اچھا ہے، ہمارا اسلام اچھا ہے، ہمارے رسول اچھے ہیں، ہمارا مذہب اچھا ہے، ہمارا قرآن اچھا ہے، ہمارا رب اچھا ہے، ہمارے رب کی تعلیمات اچھی ہیں، ہمارے نبی کی تعلیمات اچھی ہیں، ہمارے نبی کے صحابہ اچھے ہیں، ہمارے نبی کے اہل بیت اطہار اچھے ہیں، آپ کی سنتیں اچھی ہیں، آپ کے فرامین اچھے ہیں، اور انشاءاللہ العظیم اگر ہم غلامان مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں اور زندگی بھر اسی کا وظیفہ کرتے رہیں اور پابندی کے ساتھ دین کی خدمت کرتے رہیں اور دین پر عمل کرتے رہیں، دین کے مطابق زندگی گزارتے رہیں، تو انشاءاللہ ہم امتی بھی اچھے امتی ہوں گے، غلام رسول بھی اچھے غلام رسول کہلائیں گے۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ بہت سارے دور میں انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف لائے تھے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ جب آپ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو بلایا کہ آؤ ساتھ میں چلتے ہیں، اپنے دشمن سے لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا، قرآن اس کا گواہ ہے، قرآن کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، انہوں نے کہا تھا اذهب وربك فقاتلا، اے موسیٰ آپ اپنے رب کو لے لیجئے اور آپ دونوں جائیے اور اپنے دشمن سے لڑ لیجئے اور ان سے مقابلہ کر لیجئے، ہم میں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے دیوان و آپ غور فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے اور یہیں بیٹھ کر کے وہ منظر دیکھیں گے کہ آپ اور آپ کا رب دونوں مل کر کے کس طرح سے دشمنوں سے لڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن قربان جاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو امام الانبیاء بن کر کے دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے جب جنگ بدر کے موقع پر اپنے ماننے والوں کو پکارا، جنگ احد کے موقع پر صحابہ کو بلایا، جنگ احزاب کے موقع پر آپ نے اپنے عاشقوں کو بلایا، تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کو لے لیجئے اور جا کر کے مقابلہ کر لیجئے، نہیں، بلکہ صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم آپ کے دائیں جانب سے دشمن سے لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں جانب سے دشمن سے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے ہوں گے، اور پیچھے سے اگر کوئی حملہ کر رہا ہوگا تو آپ کا سینہ اور آپ کی پیٹھ محفوظ ہوگی، دشمن کی تیر ہم اپنے بدن پر کھائیں گے اور آپ کو بچا لیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہوگا تو ہم آپ کے آگے آ جائیں گے اور دشمن کی تیر کو اپنے سینے پر لے لیں گے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیں، اسی منظر کو حضور اعلیٰ حضرت نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کو جب بلایا تو آپ کی امت نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح الٹا جواب نہ دیا کہ آپ چاہیے اپنے رب کو لے لیجیے اور لڑ لیجیے، نہیں، بلکہ آپ کی امت نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کو کھروچ آنے نہ دی اور آپ کے قدموں پر اپنی انگلیاں نہیں بلکہ اپنے سروں کو قربان کر دیا، اس لیے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ مومنین سے محبت فرماتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کا انسان گناہوں میں نہ ڈوبا رہے، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کا انسان اللہ کے قریب ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے گمراہی کی دلدل میں پھنس کر کے اپنے آپ کو تباہ برباد نہ کر لے۔ وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارا کمر بند پکڑ کر کھینچ رہا
رہا ہو مگر تم ہو کہ تم جہنم کی آگ میں گرتے جا رہے ہو، وہاں پر تم اوندے میں گرتے جا رہے ہو، لیکن میں تمہیں بچا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ کریم آقا ہیں، وہ دنیا میں بھی ہمیں نبھائیں گے، ہمیں ساتھ لے کے چلیں گے اور ہم پر اپنی رحمت کی برسات نازل فرمائیں گے۔ اور قیامت کے دن جب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم جو ہے اللہ کے عذاب کا شکار ہو رہے ہوں گے، تو اس وقت بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی شان رحمت للعالمین کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اپنی امت کو بچائیں گے، اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اپنی امت کے گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، ہمارے ساتھیوں کی جانب سے اور یہاں کے ذمہ داران کی جانب سے مجھے یہی عنوان دیا گیا تھا کہ گناہوں سے توبہ۔ حضرت اس پر آپ بیان کریں۔ میں بتانا چاہتا ہوں، کیا قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت حاجیوں کے لیے ہوگی، نمازیوں کے لیے ہوگی، نیکیوں کے نیکوکاروں کے لیے ہوگی؟ ان کے لیے تو ہوگی ہی، لیکن آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک نمازی اس کے پاس جو ہے نماز کا ذخیرہ ہوگا، حاجیوں کے پاس حج کے اعمال کا ذخیرہ ہوگا، اسی طرح سے ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ اعمال کا ذخیرہ ہوگا، اور جس کی بنیاد پر اللہ اس کی بخشش فرمائے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ لیکن آپ بتائیں کہ وہاں پر کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوں گے جن کے دامن نامہ اعمال، جن کا دامن نیکیوں سے خالی ہوگا اور ان کے نامہ اعمال میں کوئی جو نیکی نہیں ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ پھر ان کی شفاعت کون کرائے گا، ان کی مغفرت کون کرائے گا، اور پھر ان کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کون کرائے گا، اور کون جو اللہ سے یہ کہے گا کہ اے میرے مولا میری امت کو معاف فرما دے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نمازی اپنی نماز کی بدولت میں جنت میں چلے جائیں گے، حاجی حج کی بدولت میں جنت میں چلے جائیں گے، ایک سخی سخاوت کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا، لیکن جس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوگا اور گناہوں سے بھرا ہوگا اور اسے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہوئی ہوگی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے سینے میں عشق محمدی کا چراغ روشن ہوگا، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں عشق محمدی روشن ہوگا، اور اسی عشق محمدی کی وجہ سے، اور یہ ایسا عشق ہوتا ہے اور یہ ایسا سرمایہ ہوتا ہے جسے فنا حاصل نہیں ہوتی، جسے بقا حاصل ہوتی ہے، جسے دوام حاصل ہوتا ہے، اور جس کے سینے میں عشق محمدی کا چراغ روشن ہوتا ہے تو وہ چراغ کی لو کبھی مدھم نہیں ہوتی، اور اسی کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائیں گے کہ اے میرے مولا یہ میرا امتی ہے، تیرا بندہ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کیا آپ نے حدیث پاک نہیں سنا؟ میرے آقا فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ بتاؤ کہ ایک انسان پوری زندگی گناہوں میں ڈوب کر کے گزار دی اور مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، اس کا خاتمہ ایقان پر ہوتا ہے، وہ اس بات کی یقین کرتے ہوئے جاتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی رسول اللہ ہے، اللہ اکبر، اس کے پاس تو نیکیوں کا کوئی ذخیرہ ہی نہیں ہے، وہ کس بنیاد پر جنت میں جائے گا؟ اور اسی طرح سے کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس گناہ کا ذخیرہ ہوگا، نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہوگا۔ اس موقع پر جب سارے انبیاء کرام اللہ کے قہر و جلال کے سامنے خاموش ہو جائیں گے، اس وقت اگر کسی کو بولنے کی اجازت ہوگی تو ہمارے آقا و مولا کو بولنے کی اجازت ہوگی، اگر کوئی رب کی بارگاہ میں گزارش کرے گا تو ہمارا نبی گزارش کریں گے، اور اگر کوئی اس وقت اپنی امت کے حال ظاہر پر رحم فرمائیں گے تو ہمارے رسول اللہ ہوں گے، جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور جن کے نام پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور جن کے نام پر انشاءاللہ وادی نور میں بھی جمع ہوں گے۔ وہ رسول کا قیامت کے دن اپنی رحمتوں کی برسات ہم پر برسائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی مگر میرا رب جسے چاہے گا اسے بولنے کی اجازت ہوگی، اور خود فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، ایسی حمد و ثنا کروں گا کہ ایسی حمد و ثنا کسی نبی نے نہیں کی ہوگی، اور اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور سر رکھ کر کے میں اپنے رب سے دعا کروں گا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ میرے آقا امام عشق محبت سیدی سرکار عالم اسی واقعے کی منظر کشی کرتے فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے التجا و استعانت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں سر رکھ کر کے اپنی امت کی دعا کروں گا۔ آپ بتاؤ کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اگر تمہیں موقع دیا جائے کچھ مانگنے کا تو تم کیا مانگو گے؟
گے تو ہر کوئی کہے گا کہ میں اپنی بیوی بچوں کی بھلائی کی دعا کروں گا، کوئی کہے گا کہ میں اپنے ماں باپ کی صحت مندی کے لیے دعا کروں گا، کوئی کہے گا کہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں کو جنتی بنا دوں اس کے لیے دعا کروں گا، مگر قربان جاؤ کہ میرے آقا اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا نہ اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں گے، نہ اپنے در والوں کے لیے دعا کریں گے، نہ اپنے رشتہ دار کے لیے دعا کریں گے، قیامت کے دن اگر دعا کریں گے تو اپنی بولی بھالی امت کے لیے دعا فرمائیں گے، اور خاص طور سے میرے نبی کی دعا کا اکثر حصہ نبی کی امت کے گناہگاروں کو ملے گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا خود فرماتے ہیں شفاعتی لأہل کبائر من امتی، میری شفاعت کل قیامت کے دن میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کو ملے گی۔ آپ اندازہ فرمائے، غور فرمائے کہ ایک امتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہے، شامت نفس کی بنیاد پر یا پھر شیطان کے بہکانے کی بنیاد پر اس نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں ڈبا دی اور اسے جو ہے نیک اعمال کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن وہ حضور سے محبت کرتا ہے، وہ نبی کے نام پر جو مر مٹنے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر، بس اسی کا صدقہ حضور کو سے ملے گا، اور کل قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور پھر اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اور پھر اللہ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک قل تسمع واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، بس کیجئے، اب آپ اپنا سر اٹھا دیجئے اور بولیے، آپ کی بات سنی جائے گی، کہیے کیا کہتے ہیں، آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس وقت میرے آقا سب سے پہلے اگر کسی کی شفاعت کرائیں گے تو اپنی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کرائیں گے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائے کہ ہمارے آقا ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، ہم پر ان کا کتنا احسان ہے کہ وہ ہمیشہ یاد کرتے ہیں، ہمیشہ ہمیں دعائیں فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت بھی آمنہ کی گود میں آپ نے کہا تھا رب حبلی امتی، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن بھی یہی دعا کریں گے رب حبلی امتی۔ آپ اندازہ فرمائے کہ حضور ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ انسان گناہگار ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے، وہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ 28 پارے کی آیت ہے، 28واں پارہ ہے، آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تم توبہ کرو، لیکن جھوٹی توبہ نہ کرو، فیک توبہ نہ کرو، ڈپلیکیٹ توبہ نہ کرو، جعلی توبہ نہ کرو، ہنسی مذاق والی توبہ نہ کرو۔ اگر تمہیں توبہ ہی کرنی ہے تو توبۃ نصوحا کرو، سچی توبہ کرو، اصلی توبہ کرو، اوریجنل توبہ کرو۔ ایک بات یاد رکھ لیجیے، اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی توبہ ہنسی مذاق پوری زندگی کرتا چلا جائے مگر اس کی ایک بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر وہیں بازو میں بیٹھ کر کے کوئی اللہ کا بندہ آنسو بہا کر کے گر گڑا کر کے اپنے عاجزی کا اظہار کر کے اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لے، میں یقین سے کہتا ہوں 1 گھنٹے کی دعا یا چند منٹوں کی دعا جو خلوص کے ساتھ کی جائے گی وہ دعا بھی قبول ہوگی، وہ توبہ بھی قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توبۃ نصوحا کسے کہتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم دن میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے اور توبہ کیا کرتے تھے۔ آپ کیا سوچتے ہوں گے، کیا حضور ماشاء اللہ گناہگار تھے؟ کیا آپ سے گناہ کا صدور ہوتا تھا؟ ہرگز نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں، بلکہ وہ توبہ اسی لیے کرتے تھے تاکہ میری امت کو توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ استغفار اسی لیے پڑھتے تھے تاکہ میری امت کو استغفار پڑھنے کا طریقہ آ جائے۔ وہ دعائیں اس لیے کرتے تھے تاکہ میری امت کو دعا کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ وہ سجدے میں سر رکھ کر کے راتوں کو تہجد کی نماز میں رو رو کر کے دعا اس لیے کرتے تھے تاکہ میری امت کو بھی میری امت کی رو رو کر کے دعا کرنے کا خیال آ جائے۔ اور امت مصطفیٰ پر جب مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے تو جس طرح سے میں نے دعا کی تھی جنگ بدر و احد میں، ایسے ہی میری امت بھی دعا کرے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے۔ حضور نے جو بھی فرمایا، جو بھی کیا، وہ تعلیم امت کے لیے۔ تو توبۃ نصوحا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے جب پوچھا گیا
کہ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ توبۃ نصوحا کرو. یہ کیا ہے توبۃ نصوحا؟ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے ایسی توبہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف وہ جائے بھی نہیں، اس کا خیال بھی نہ جائے. جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکال دیا جاتا ہے تو وہ دودھ دوبارہ بکری کے تھن میں نہیں جاتا، بس ایسے ہی انسان جب گناہوں سے توبہ کر لے تو اس پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، جل جائے اور پھر اس کے بعد گناہ کے قریب بھی نہ جائے. اسے توبۃ نصوحا کہتے ہیں. یہ کان پکڑ کے اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ کر لینا کوئی مطلب نہیں. یہ نماز کے بعد کچھ لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اپنے گال پہ تماچا مارتے ہیں، اللہ توبہ کرتے، باہر پہ جا کے جھوٹ بولتے ہیں، پھر دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لوگوں کے مال پر بری نظر رکھتے ہیں. یہ گال پر تماچے مار کر، کان تھوڑا کھینچ کر یہ توبہ کر لینا اور پھر باہر جا کے پھر اسی طرح گناہ میں ملوث ہو جانا، پوری زندگی کرتے رہ جاؤ گے، کوئی توبہ قبول نہیں. کوئی نہیں. توبہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے، توبہ کا تعلق عقیدت سے ہوتا ہے، توبہ کا تعلق عقیدہ سے ہے، توبہ کا تعلق انسان کے دل سے ہے. کیونکہ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی جانب مائل ہو اور اللہ کی رحمت بڑھ کر کے اس پر مائل ہو جائے. یہ توبہ کا ایک معنی ہوتا ہے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹ کر آ جانا. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف پلٹ آنا. اللہ کی طرف پلٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دینا اور حضور جیسے زندگی گزارتے تھے ویسے زندگی گزارنے کی شروعات کر دیں. سب سے پہلے توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو، ندامت کے آنسو بہے شرمندگی کے، اور پھر اس کے بعد وہ ارادہ بنا لے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرے اور اللہ سے سچا وعدہ کرے کہ میرے مولا اب میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گا اور اس پر قائم رہے. تو یہ ہے توبۃ النصوحا. میں آپ کو مزید بات سمجھاتا چلوں. قرآن پاک میں توبہ کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں الگ الگ انداز میں الگ الگ موقع پر وارد ہوئی. ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ مخلوق سے نہیں خالق سے ڈرتا ہے. آج فلسطین کا مسلمان نہ اسرائیل کے بموں سے ڈر رہا ہے نہ اس کی میزائل سے ڈر رہا ہے. اگر وہ ڈر رہا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے ڈر رہا ہے، صرف اللہ سے ڈر رہا ہے. ان سے بھی کچھ سیکھ لو. کچھ لوگ اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے حج پہ چلے جاتے ہیں کہ وہیں پہ جائیں گے، ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، ایک ہی جھٹکے میں پورا صاف کر کے آ جائیں گے. چلیے ٹھیک ہے، میرے نبی نے وہ آپ کو پلس پوائنٹ دیا ہے، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ بھی میرے نبی کی مہربانی ہے. بے شک سبحان اللہ. آج لوگ بینیفٹ دیتے ہیں تو اپنا بینیفٹ پہلے رکھ لیتے ہیں پھر بینیفٹ دیتے ہیں. میرے آقا وہ ہیں جو اپنی امت کو صرف بینیفٹ ہی دے رہے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں، جو کچھ بھی اپنی امت کو عطا فرما رہے ہیں. کیا بات ہے سبحان. ٹھیک ہے جائیے، ہم کوئی مسئلہ نہیں، جا سکتے، لیکن حج اور عمرہ کر کے آنے کے بعد انسان کو ایسے ہو جانا چاہیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو حج یا عمرہ کر کے آیا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، ابھی ابھی دنیا میں آیا ہو. جب یہ پلس پوائنٹ آپ کو ملا، آپ گئے وہاں پر، اللہ کے فضل ہے، میرے نبی کی مہربانیوں نے آپ کے گناہوں کو دھو دیا تو آپ پاک و صاف ہو گئے، ہم پاک و صاف ہو گئے. تو اب ہم سب کے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ اب ہم ہر اس گناہ سے دور ہو جائیں جو حج یا عمرہ سے پہلے کیا کرتے تھے. اگر تاجر آدمی حج اور عمرہ سے جانے کے بعد پھر جھوٹ بول کے تجارت کرے تو پھر کیا فائدہ جا کر. بزرگان دین سے جب پوچھا گیا تھا حج مقبول کی علامت کیا ہے
اور حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی اسی جگہ لکھا ہے حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ انسان جب واپس آئے تو پھر وہ گناہ نہ کرے جو وہ پہلے کیا کرتا تھا. اس کی زندگی میں چینجنگ آ جائے, اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے, اس کی زندگی میں بدلاؤ آ جائے, اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. یعنی کہ وہ گناہ سے ایسے نفرت کرے, ایسی نفرت کرے جیسے زہر سے نفرت کرتا ہے, شیر سے نفرت کرتا ہے, جان لیوا چیزوں سے نفرت کرتا ہے. اسی طرح وہ نفرت کرے اور نفرت کر کے وہ گناہ سے دور رہے اور اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے تو وہ خود سمجھ لے کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول فرما لیا ہے. آج لوگوں نے حج اور عمرہ کو ٹور بنا لیا, انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا. پیسہ آ گیا, گھومنے چلو, گھوم کے آئیں گے, سونا خرید کے لائیں گے, کپڑے خرید کر لائیں گے, گھوم پھر کر آئیں گے. پھر اس میں ایک نئی چیز اور ڈال دیا کہ چلو وہیں نکاح کریں گے اور وہیں حضور علیہ السلام کے روضے کے سائے میں نکاح کریں گے اور نکاح کر کے لائیں گے. یہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, لیکن میرے بھائی یہ بات یاد رکھ لیجئے, اپنی ڈولی سجانا ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کے قریبی اور آپ کے رشتہ دار, آپ کے پڑوسی جو غریب ہیں, جو اپنے بچوں کی شادی کرنے کے لیے ایک ایک روپیہ جمع کرتے کرتے ان کے سر کے بال سفید ہو گئے, ان کی بھی ڈولی سجا دیجئے. اگر آپ اپنا پیسہ بچا کر کے اس غریب کی شادی کرا دیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کا یہ عمل جو ہے اللہ قبول بھی فرمائے گا اور آپ کے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. جب یہ عام نوجوان تھے, ایک دم معمولی نوجوان تھے جب یہ, تو ایک مرتبہ ایک حسین کنیز جا رہی تھی, خوبصورت کنیز, اسے ایک بار دیکھ لیا, نظر پڑ گئی, بس دل پہ وہ بیٹھ گئی. اس کے پیچھے پیچھے آپ چلتے گئے اور وہ اپنے گھر میں گئی, گھر کا دروازہ بند کر لیا. سخت سردی کا موسم تھا, رات کا اندھیرا تھا اور برف یا اولے گر رہے تھے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ بہت میں نوجوان لڑکا تھا, معمولی تھا انسان, اللہ نے مجھے وہ بزرگی, وہ مقام اس وقت عطا نہیں فرمایا تھا جو بعد میں اللہ نے انہیں عطا فرمایا توبہ کرنے کے بعد. فرماتے کہ معمولی نوجوان کا لڑکا تھا میں, مجھے معلوم نہیں تھا کچھ, میں چلا گیا اس کے پیچھے اور پوری رات اس کے گھر کے باہر کھڑا رہا کہ ابھی نکلے گی تو میں ایک نظر اور دیکھ لوں گا, جی بھر کے دیکھ لوں گا, ابھی نکلے گی. لیکن وہ نکلی نہیں, پوری رات ہو گئی, فجر کا وقت ہو گیا. پھر میرے دل نے مجھے ملامت کرنا شروع کیا, اے عبداللہ تو نے کیا کیا؟ کیا تو کبھی اس ٹھنڈی رات میں, برف گرتی ہوئی رات میں کبھی اپنے مولا کو یاد کرنے کے لیے تو کبھی کھڑا ہوا, اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے تو کبھی کھڑا ہوا, اپنے مولا کے لیے قیام کیا؟ اللہ اکبر. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میرے نفس نے مجھے خود ملامت کرنا شروع کیا اور مجھے برا کہنا شروع کیا, تو میں بہت شرمندہ ہوا اور میرے نفس نے مجھ سے یہ بھی کہا, میرے دل نے مجھ سے یہ بھی کہا, اے عبداللہ کاش تو پوری رات اسی طرح سے اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا, قیام میں رہتا, تہجد پڑھتا, نوافل پڑھتا اور اللہ کو یاد کرتا, تو ہو سکتا تھا کہ تیری یہ رات کا عمل تیری نجات کا ذریعہ بن جاتا, تیری مغفرت کا ذریعہ بن جاتا, تیری جو ہے بخشش کا ذریعہ بن جاتا. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بہت شرمندہ ہوا اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ کسی بھی نوجوان لڑکی کو آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھا اور میں نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی. جب میں نے توبہ کی تو میرے آنکھوں سے آنسو بہنے گئے, میرے جسم سے کپکپی آ گئی اور میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. عبداللہ کہتے ہیں اس کے بعد میرے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق ہوا, میں نے علم حاصل کیا, بزرگوں کی صحبت میں رہا اور پھر اللہ اکبر. عبداللہ ابن مبارک کا مقام اتنا بلند ہوا کہ ان کی والدہ ایک مرتبہ انہیں تلاش کرتے ہوئے جنگل کی طرف نکل جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ عبداللہ ابن مبارک آرام فرما رہے ہیں اور ایک زہریلا
زہریلا سانپ پھولوں کے پتوں کو اپنے منہ میں چبا کر کے پنکھے جھل رہا ہے، انہیں ہوا دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! عبداللہ نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ کی راہ میں نکل پڑے تو سانپ بھی ان کی عزت کرنے لگ گیا، زہریلا جانور بھی ان کا ادب کرنے لگ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معلوم یہ ہوا سچے دل سے توبہ کرنے والا اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے اور اسی پر قائم رہے، آگے بڑھتا رہے تو اسے ولایت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی عبداللہ بن مبارک ہیں، بزرگ ہو گئے، ہزاروں طلباء کو پڑھایا کرتے تھے، آپ اپنے دور کے محدث تھے اور جلیل القدر امام تھے اور اپنے دور کے ولی کامل تھے۔ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر حج کے لیے جا رہے تھے اور پیدل جب تقریباً تھوڑی دور پر شہر مکہ قریب تھا، اسی درمیان آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی کچرے کے اندر کچھ تلاش کر رہی ہے۔ آپ نے پوچھا بیٹا کیا تلاش کر رہی ہے؟ کہا کہ کچھ تلاش کر رہی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اس کچرے کے اندر سے ایک چھوٹا سا مرا ہوا پرندہ ملا، ایک چڑیا کی جو مری ہوئی تھی، اس بچی نے اٹھایا۔ آپ نے پوچھا بیٹا تم چھوٹی ہو، یہ مری ہوئی چڑیا ہے، تم اس کا کیا کرو گی؟ تم اس سے کھیل بھی نہیں سکتی ہو۔ اللہ اکبر! عبداللہ مبارک حج پہ جا رہے تھے، حج کے لیے جا رہے تھے، زادیرہ ساتھ میں تھا، آپ کے ساتھ حج پر جانے والے ساتھ میں تھے، وہ سب کے سب احرام کی حالت میں تھے اور آدھے سے زیادہ سفر طے ہو چکا تھا، بس تھوڑا دور چلنا تھا کہ آگے شہر مکہ کی فصیل نظر آتی اور حرم آپ کو نظر آنے لگتا۔ لیکن کچھ کلومیٹر پہلے ہی آپ نے جب ایک گاؤں میں اس بچی کا یہ منظر دیکھا تو آپ کا دل جو ہے دہل اٹھا۔ آپ نے پوچھا بیٹا کیا کرو گی؟ کہا کہ یہ میں کھیلنے نہیں جا رہی ہوں، بلکہ اس مری ہوئی چڑیا کو لے کر اپنی امی جان کے پاس جا رہی ہوں۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میرا کوئی باپ بھی نہیں ہے، میں یتیم بچی ہوں، میری ماں بیوہ ہو چکی ہے، گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں بنا ہے، ہم 3 دن سے فاقے کی اتفاق کر رہے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! عبداللہ بن مبارک سن کر کے آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، آپ کے چہرے سے آنسو بہ رہے ہیں آنکھوں سے۔ آپ نے پوچھا تو کیا کرو گی بیٹا؟ کہا اس مری ہوئی چڑیا کو میں لے جا کر امی جان کو دوں گی، وہ اس کے پر کو نوچ کر کے اسے بھونے گی اور پھر اس کے بعد ہم دونوں کھائیں گے۔ اللہ اکبر! عبداللہ مبارک کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مرا ہوا جانور اسلام میں کھانا حرام نہیں ہے؟ تو اس بچی نے بھی کتنا عقل سے بھرپور جواب دیا کہ آپ کو کیا یہ نہیں معلوم کہ جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی ضرورتاً حلال ہو جاتی ہے؟ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہم کچھ نہیں کھائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، اور ہماری امی جان کو یہ غیرت گوارا نہیں کرتے کہ کسی کے دروازے پر جائیں یا کسی تاجر کی تجارت کو دیکھیں یا کسی سے پیسے مانگے یا کسی سے اپنی ضرورت پوری کرائیں۔ اسی لیے اب ضرورتاً یہ اب حلال ہو سکتا ہے، ہم اسے کھائیں گے۔ اللہ اکبر! عبداللہ ابن مبارک ساتھ میں اس بچی کے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ واقعی جیسا اس بچی نے کہا تھا وہ سب سچ تھا، اور اس کے بعد وہ چھوٹا سا مکان تھا، جھوپڑی نما مکان تھا، ایک خاتون ہے اور اس کی ایک ننھی منی خوبصورت بچی ہے، اور جو کچھ بھی اس نے کہا تھا سچ کہا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ یہاں ہم لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ کہا کہ حضور جتنا پیسہ ہے وہاں پر جا رہے ہیں حج پر، جتنے دن وہاں رہیں گے تو وہاں کا خرچہ ہے، اور وہاں سے آئیں گے تو سفر کا خرچہ ہے، تقریباً کئی ہزار دینار تھے۔ اللہ اکبر! عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں لاؤ نکالو سب جمع کرو۔ کہا حضور کیا حج پہ نہیں جائیں گے؟ عبداللہ کہتے ہیں بس حج ہمارا یہی ہوگا، اللہ اکبر! ہمارا حج یہی ہوگا، بس اب آگے نہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ فرمائے کوئی کعبے کی طرف پہنچ کر کے واپس آ جاتا ہے، کوئی یہی امیدیں اور پاسپورٹ بناتا رہتا ہے، مگر کعبے کو نہ دیکھ پاتا ہے، نہ اللہ کے گھر کا دیدار کر پاتا ہے، نہ نبی کے روزے کا ان کی زیارت کر پاتا ہے۔ اللہ اکبر! تھوڑی دوری پر جو خانے کعبہ آ رہا تھا، آپ نے فرمایا بس ہمارا حج اب یہی ہوگا، اب اس کے آگے ہم نہیں جائیں گے، اور پھر سارا پیسہ آپ نے لیا اور اس خاتون کو دے دیا جس نے اپنی غیرت اور اپنی عزت بچانے کے لیے گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھایا، زنا کی طرف قدم نہیں بڑھایا، اپنی عزت کو نہ بیچی، مرا ہوا جانور کھانا وہ کھانے کو تیار ہو گئی، مگر اس نے اپنی عزت بیچ کر کے پیسہ کمانا گوارا نہ کیا۔ اللہ اکبر! آپ نے سارا پیسہ دے دیا اور پھر وہیں پر احرام بھی کھول دیا اور کہا میرے مولا تو دیکھ رہا ہے کہ تیری بندی کی مدد کرنے کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے، اے میرے مولا ہم نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، اس عمل کو
ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہماری غلطیوں کا کفارہ بنا دے، ہمارے گناہ کو معاف فرما دے۔ اے مولا تیری رحمت بڑی وسیع ہے، ہمیں تو حج کا ثواب عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ دعا کرتے ہیں اور پھر پلٹ آتے ہیں، اور پلٹ کر ہر کوئی اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے۔ حج کے ایام آتے ہیں، حج کے ایام گزرنے کے بعد جو ہے لوگ جب عبداللہ ابن مبارک کے گھر پر آتے ہیں اور ان کے علاقے میں آتے ہیں تو ہر کوئی کہہ رہا ہے ارے عبداللہ تم کب آئے حج پر سے؟ ہم نے تو تمہیں خانے کعبہ میں چلتے ہوئے دیکھا، ہم نے تو تمہیں کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں صفا پہاڑی پہ دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مروہ پہاڑی پہ دیکھا، کوئی کہا کہ ہم نے تمہارے ساتھیوں کے ساتھ تمہیں جو ہے طواف کرتے ہوئے دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جو ہے مینا جاتے ہوئے دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کنکری مارتے ہوئے شیطان کو دیکھا۔ عبداللہ حیران ہو گئے، مگر قدرت کی خفیہ راز سے پردہ اڑ گیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا، آپ مسکرانے بھی لگے اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے رونے بھی لگے، اور اس کے بعد ایک نے تو حد ہی کر دی، اس نے آ کر کے کہا کہ ہم جب طواف کعبہ کر رہے تھے تو آواز آئی آسمان سے، اے لاکھوں حاجیوں، اے لاکھوں طواف کرنے والوں، کسی کا بھی حج قبول نہیں ہو رہا ہے، آج اگر حج قبول ہوگا تو عبداللہ بن مبارک کی وجہ سے قبول ہوگا، ان کے وسیلے سے سب کا حج قبول ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ مبارک نے سنی تو آپ حیران ہو گئے کہ میں حج میں گیا بھی نہیں، میں نے کعبہ کو دیکھا بھی نہیں، مگر اس کے باوجود میرا حج ہو گیا، مجھے حج کا ثواب بھی مل گیا، اور میری وجہ سے اللہ نے سب کے حج کو قبول فرما لیا۔ لیکن آپ پریشان تھے کہ میرا ہم شکل کون تھا، میرے ساتھیوں کا ہم شکل کون تھا، اور پھر اس کے بعد جب آپ رات میں سوتے ہیں تو خواب میں اللہ کی جانب سے آپ کو اشارہ ملتا ہے، اے عبداللہ تمہارا عمل اتنا بہترین تھا، اتنا بہترین تھا کہ تم نے ایک عورت کو گناہ کرنے سے بچایا اور اپنا پورا حج کا پیسہ اسے دے دیا۔ سنو، ہم تمہاری سمجھ سے اتنے خوش ہوئے کہ ہم نے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کو ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد فرشتوں کو تمہاری شکل دے کر کے ہم نے بھیجا کہ جاؤ اے میرے فرشتوں، تم عبداللہ کا چہرہ لے لو، تم ان کے ساتھیوں کا چہرہ لے لو، اور سنو تم تو اپنے مکان میں تھے، فرشتہ تمہارے نام سے حج کر رہا تھا، فرشتہ تمہارے نام سے طواف کر رہا تھا، فرشتہ تمہارے ساتھیوں کے نام سے طواف کر رہا تھا، اس فرشتے کی وجہ سے اور تمہارے چہرے کی وجہ سے آج ہم نے سب حاجیوں کا حج قبول کر۔ کیا سنا آپ نے، کیا سمجھا؟ گناہوں سے بچنے والا اور نیکیوں کی طرف جانے والا انسان ایسا ہی ہوتا ہے۔ گناہوں سے بچیں، آپ توبہ کریں انشاءاللہ ضرور۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بات میں اپنی بس ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب یہ رسول ہیں، ترجمان نبی ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کی آداب پہ شیدا صغر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ شان عمر دیکھو آپ، تقریباً 22 آیت کریمہ قرآن پاک میں ایسی اتری کہ حضرت عمر نے ویسا مشورہ دیا تھا حضور کو، اور یہ مشورہ اللہ کو پسند آیا اور قرآنی آیات کا لباس پہنا کر کے اسے قرآن بنا۔ سبحان اللہ۔ عشرہ مبشرہ میں سے وہ جنتی 10 خوش نصیب صحابہ جن کے اچھے اعمال کی وجہ سے میرے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ۔ ان کا حال یہ تھا، اتنے نیک اور برگزیدہ ہونے کے بعد آپ جب قرآن پاک کی آیتوں کو سنتے تو آپ رونے لگتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، اور وہ آیتیں جس میں قیامت کی پکڑ اور ہولناکی اور عذاب کا تذکرہ ہے اسے سنتے تو آپ کے بدن میں کپ کپی آتی اور روتے روتے ہچکیاں بن جاتی، آپ کے داڑھی مبارک آپ کے آنسو سے بھیگ جاتے، اور آپ دعا کرتے اے اللہ کاش تو عمر کو پیدا ہی نہیں کرتا، کاش عمر ایک معمولی دن کا ہوتا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کاش عمر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور قیامت کے دن اللہ کی پکڑ اللہ کے حساب سے بچ جاتا۔ یاد رکھو جو جتنا نیک ہوتا ہے پہنچا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا ہی روتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کو مناتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے
کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا کل کیسا ہوگا، ہمارا دن کیسا ہوگا، ہماری شب کیسی ہوگی. لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں نا، نماز کافی ہے، روزہ رکھ رہے ہیں نا، روزہ کافی ہے، ہم جو ہے حج پہ جا رہے ہیں نا، کافی ہے. یاد رکھیے شیطان کے پاس بھی بہت ساری نیکیاں تھی مگر اس نے تعظیم رسول نہ کیا. حضرت آدم کو اس نے ادب نہ کیا، انہوں نے سجدہ نہ کیا، اللہ کی بات نہ مانی تو سارے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے گئے. نہ کوئی سجدہ کام آیا، نہ کوئی عبادت کام آئی، نہ کوئی عبادت کے ساتھ ساتھ ریاضت کام آئی، کچھ نہیں. جنت میں تھا، جنت سے باہر نکال دیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ جنت میں رہنے کا حقدار نہیں ہوتا ہے، وہ جنت میں ہرگز جا نہیں سکتا ہے. یاد رکھو انسان کا گناہ جو ہے انسان کو آگے بڑھانے میں روکتا ہے. گناہ انسان کی زندگی میں دیوار بناتا ہے. گناہ جو ہے خالق اور مخلوق کے درمیان آڑ بن کر کے کھڑا ہوتا ہے. یہ گناہ ہے جو شیطانی لباس اور شیطانی شکل میں انسان کو اپنے رب کے قریب ہونے نہیں دیتا، اپنے رب سے جو ہے راز کی باتیں کرنے نہیں دیتا، اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرنے نہیں دیتا ہے. یہ گناہ ہی ہے کہ انسان کی دعا منہ سے نکلتی ہے مگر بارگاہ الہی میں نہیں پہنچتی، بلکہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی ہوتی ہے. مگر اللہ اکبر، میرے نبی جب دعا فرماتے تھے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اللہ اکبر، ایسی آپ اپنی فکر بنا لو، ایسی سوچ بنا لو، اپنے دل کو عشق نبوی کے پانی سے صاف کر دو اور ایسا اسے طاہر و مطہر بنا دو کہ آپ کی روحانیت مضبوط ہو جائے. جسم بھلے کمزور ہو کہ ہو یا کچھ بھی ہو مگر آپ کی روح مضبوط ہونی چاہیے، آپ کی روحانیت مضبوط ہونی چاہیے. اور یاد رکھو آپ کی روحانیت اسی وقت مضبوط ہوگی جب آپ کا سینہ جو ہے محبت رسول کا مدینہ بنے گا. جب آپ کے سینے میں گناہوں کا زنگ لگا ہو تو خوف خدا سے آنسو بہاؤ اور اس آنسو سے اپنے گناہ کے زنگ آلود دل کو دھلتے جاؤ. جب وہ دل آئینے کی طرح ہو جائے گا تو مشکات نبوت سے نوری کرن چھن چھن کر کے آئے گی تو اس کا دل اور نوری ہوتا جائے گا، تو روح بھی مضبوط ہوگی، روحانیت بھی مضبوط ہوگی. اور پھر جب زبان سے دعا کرو گے یہاں ہاتھ اٹھے گا اگر مولا دعا قبول فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے سنا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ لپک لپک کر جہنمیوں کو اپنے اندر کھینچے گی، کیونکہ ایندھن انسان اور پتھر ہی ہے. وقودها الناس والحجارہ قرآن پاک میں. جہنم بھرے گی کس سے؟ انسان سے اور پتھر سے. تو جہنم کی آگ لپک لپک کر کے انسان کو اپنی طرف کھینچے گی اور حضور کا امتی پیچھے بھاگے گا. اور اسی دوران ہر کوئی حضور کی بارگاہ میں آ کے روئے گا، ہاتھ جوڑے گا، حضور کرم فرما دیجیے. اب رہا نہیں جاتا. کفار کا یہ حال ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے اتنے وہ ڈر جائیں گے، حواس باختہ ہو جائیں گے کہ وہ کہیں گے رب ارجعون، اے میرے رب ہمیں دنیا میں پھر سے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ ہم دنیا میں کچھ نیک کام کریں. آج اگر اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کے سہارے مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، مظلوم فلسطینیوں کو مار رہا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ وہ جیت گیا، وہ حق پر ہے، وہ سچ ہے. ان کا حشر تو بہت برا ہوگا اور دنیا دیکھے گی، اور کل قیامت کے دن ہم اور آپ بھی دیکھیں گے کہ جو حضور کے نام لیوا ہوں گے اور بیت المقدس پر اپنی جان چھڑکنے والے ہوں گے، تو بیت المقدس کا سر نہ کرنا ان شہداء کی شہادت کی گواہی دے گا اور ان ظالموں کے ظلم اور ان کے کفر اور ان کی کمیونگی کی گواہی دے گا. یہ مانگیں گے اللہ سے، ہاتھ جوڑیں گے، کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں پھر سے بھیج دیں، لیکن ان کی دعا قبول نہیں. تو قیامت کے دن جب جہنم تیزی سے لپکے گا اور اس کی شعلے لوگوں کو اپنے چپیٹ میں لینے کی کوشش کریں گے تو ہر کوئی کہے گا حضور بچا لیجیے. اسی دوران حضرت جبرائیل ایک پیالے میں تھوڑا پانی لائیں گے اور حضور کے دستے مبارک میں دیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم کی آگ ہے، ساتوں سمندر کا پانی ڈال دیا جائے تب بھی نہیں بجھنے والی.
نہیں بجھے گی. ہاں آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ پیالے کا پانی ڈال دیں تو بجھ جائے گا. اور میرے آقا حضرت جبرائیل سے وہ پانی لیں گے اور پانی لینے کے بعد چند چھینٹے ماریں گے تو جہنم کے وہ شعلے جو بلند ہوں گے وہ فوراً پست ہو جائیں گے, بجھ جائیں گے, شعلے پیچھے چلے جائیں گے اور حضور کی امتی بچ جائیں گے. میرے آقا دریافت فرمائیں گے تاکہ سب لوگ سن لیں. جبرائیل جواب کریں کون سا پانی ہے یہ جبرائیل, کہاں سے لائے, کیسا پانی ہے اور کیا تاثیر ہے اس کے اندر کہ جہنم کی آگ پیچھے ہٹے. اب سنو, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں آپ کا امتی گناہ کرنے کے بعد جب خوف خدا میں ڈوب کر رویا کرتا تھا نا, اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا تھا نا, تو اسی آنسو کو میں نے جمع کر رکھا ہے. وہ تو دیکھ رہا تھا کہ اس کے آنسو اس کی داڑھی پر گر رہے ہیں, اس کے آنسو اس کی گود میں اور اس کے کپڑے پر گر رہے ہیں, مگر حقیقت میں اللہ کے حکم سے خوف خدا میں آنکھوں سے آنسو جو بہے تھے میں نے جمع کر لیا. یہ وہی پانی تھا, یہ وہی آنسو ہے جس پر آپ نے چھڑکا ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئی. معلوم یہ ہوا کہ خوف خدا میں جو آنسو بہتے ہیں اس آنسو میں اتنا دم ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ کو پیچھے کر دے. اسی لیے مسلمانوں اب بھی وقت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرو. یہ بلائیں مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ ہی سے آتی ہیں. آپ اس سے توبہ کریں اور خود بھی اپنے آپ کو نیک بنائیں اور نیک مزید بننے کے لیے آپ آزاد میدان آئیں, خود بھی آئیں, سب کو آئے. کون کون آئے گا بتائیے ہاتھ اٹھا کر. الحمدللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, آپ سب کو اللہ تعالیٰ عمرہ اور حج کی توفیق بخشے اور مدینے میں ماہ رمضان نصیب فرمائے. آپ سب آئیے, اپنی گھر کی ماں اور بہنوں کو بھی لائیے. وہاں پر آنا کیسے ہے, کس طرح سے, یہاں ہمارے سنی دعوت اسلامی کے ساتھی موجود ہیں جو آپ کو سب کچھ بتائیں گے. آپ اسی کے مطابق جمعہ کے دن اپنی گھر کی خواتین کو بھیجیں اور سنیچر اتوار کو آپ آئیں. اور خاص طور سے جو آپ کے نوجوان بچے ہیں اور جو آپ سب نوجوان جو بھی ہیں آپ سب آئیں, اس لیے کہ یہ اجتماع تو ویسے تو سب کے لیے مفید ہوتا ہے, نوجوانوں کے لیے ایکسٹرا مفید ہوتا ہے. سبحان اللہ, انہیں زیادہ فائدہ دیتا ہے. تو آپ آئیے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, خوشحال رکھے اور اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے ہم سب کے آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.